لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعائے سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان اکرامی قدر سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 آپ کے سامنے پیش کی گئی. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ کے اندر کچھ باتیں صاحبان ایمان کو بتا رہا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ پروردگار عالم جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسنے والی ہے یہ پروردگار عالم جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے، شکم مادر کے اندر کیا ہے، یہ پروردگار عالم جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ کل اسے کیا ملنے والا ہے، یہ خدا جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر اسے موت آنے والی ہے، یہ خدا جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر. آیا مبارکہ کے اندر
پروردگار عالم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم جانتا ہے، انسان اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ اچھا، علم نہیں رکھتا سے مراد کیا ہے؟ علم نہیں رکھتا سے مراد یہ ہے کہ اگر پروردگار اسے بتائے گا تو ہی اسے علم ملے گا، ورنہ بہرحال بہت سارے لوگ چیزوں کو مکس کر دیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اعتبار سے رزلٹ دے دیا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم جس چیز کا علم جسے چاہے دے سکتا ہے۔ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا، معصوم کے اوپر اعتراض کرنے لگا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اچھا، دنیا کے بہت سارے لوگوں کو ایسی باتیں ہضم نہیں ہوتی، یعنی جب انسان بات کرتا ہے لوگوں سے، مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ کو نہیں سمجھ میں آتی۔ ایسا ہی ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیا کہ لگا آپ کے بارے میں اتنی باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے۔ امام نے اس سے ایک چھوٹا سا سوال کیا، ظاہراً صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا پروردگار عالم کسی مچھر کو یہ علم دے سکتا ہے کہ دریائے دجلہ کے پانی کا وزن کتنا ہے؟ کیا پروردگار عالم اسے بتا سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں بتا سکتا ہے، یعنی اگر خدا چاہے تو مچھر کو بھی یہ علم دے سکتا ہے۔ امام نے کہا جب اس بات کے اوپر تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ خدا کسی مچھر کو، کسی حشرات الارض کو یہ علم دے سکتا ہے، تو پھر اس بات پر تو اعتراض کیسے کر رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں علم دے دیا؟ یعنی وہ خدا جو مچھر کو علم دے سکتا ہے، ہم تو پروردگار عالم کے برگزیدہ ہیں، ہم تو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں، ہمارا مقام خدا کی نگاہ میں کتنا زیادہ ہے، اور یہ علم پروردگار عالم نے رسول خدا کو دیا، رسول خدا نے مولا کائنات کو دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور پروردگار عالم نے ہمیں علم دے دیا۔ یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا جب چاہے، جسے چاہے، جس انداز کا چاہے علم دے سکتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ قیامت کب آئے گی خدا جانتا ہے، بارش کب برسے گی خدا جانتا ہے۔ دیکھیں بڑے امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں۔ اگر دنیا کے مختلف دانشوروں کی نگاہ میں دیکھا جائے تو اب تک تو قیامت آ چکی ہوتی، یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کچھ دانشور ایسے ہیں ایسی علامتیں بیان کریں گے، ایسی علامتیں بیان کریں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آج آخر رات ہے، کل صبح تو قیامت ہونے والی ہے، یا اب تک تو قیامت آ چکی ہوتی، نہیں آئی کیوں نہیں آئی نہیں معلوم۔ پروردگار جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ یقیناً کچھ علامتیں ہیں، جب تک ظہور امام زمان نہیں ہوگا جب تک قیامت نہیں آئے گی، رکی رہے گی، اور بہت ساری علامتیں ہیں۔ انہیں زمانے کے امام آئیں گے، اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوں گے، بہت سارے معاملات ہوں گے، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، بارش کب برسنے والی ہے پروردگار عالم بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے بادل آتے ہیں، آپ کو امید بن جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہیں، ابھی برسیں گے ابھی برسیں گے، لیکن وہ آتے ہیں آپ کے سامنے مسکراتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا جتنی ترقی کر لے یہ طے نہیں کر سکتی کہ کب یقینی طور پر، حتمی طور پر بارش ہوگی۔ آج دنیا سیڈنگز کے اندر چلی گئی ہے، باقاعدہ طور پر کلاؤڈ سیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ بادل برسے گا یا نہیں برسے گا، اور اگر برس گیا تو کتنا برسے گا یہ نہیں معلوم۔ آپ جائیے کچھ دنوں پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو بہرحال ایک تھیوری پیش کی گئی تھی کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی اور بارش اتنی زیادہ برس گئی جتنی برسانا چاہ رہے تھے اس سے زیادہ برس گئی، فلڈنگ ہو گئی، معاملات خراب ہو گئے۔ دنیا کے کچھ ممالک کے اندر یہ معاملات بھی ہوئے۔ بارش کب برسے گی خدا بہتر جانتا ہے، یعنی کلاؤڈ سیڈنگ کرنے کے بعد بھی تم یہ مطمئن نہیں ہو کہ بارش برسنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سیڈ بیکار ہو سکتا ہے اس بادل میں پانی نہ ہو، یہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ کس مقام پر کیا ہونے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ سائنس جتنی ترقی کر لے 100% اور حتمی بات آپ کو نہیں بتا سکتا۔
آج دنیا نے ترقی کر لی ہے، ممکن ہے کہ کچھ عرصے پہلے یہ بات بتا دے کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے، لیکن اس میں بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ صحیح و سالم پیدا ہوگا یا ناقص پیدا ہوگا۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتا کہ عقلی اعتبار سے سلامت ہوگا کہ نہیں ہوگا، اعضاء و جوارح اس کے مکمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مینٹل لیول کے اعتبار سے وہ بچہ کس مقام پر ہوگا، سائنس یہ نہیں بتا سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تمہیں کیا ملنے والا ہے، کیا کھانے والے ہو، کل تمہیں کیا نصیب ہونے والا ہے، پروردگار عالم بہتر جانتا ہے۔ یعنی تمہیں نہیں معلوم، لاکھ پلاننگ کر لو کہ کل یہ کھانا کھاؤں گا، لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہاں تمہیں وہ کھانا نصیب نہ ہو جس کی تم پلاننگ کر کے بیٹھے ہو، خدا بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو تھے نا، ہم تاریخ کے اندر واقعات کو پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، مولا کے پاس آئے تھے کہ مولا کیا کھانے کو ملے گا، مولا نے کہا تو مثال کے طور پر کھیر کھائے گا یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز کھائے گا۔ بہت کوشش کر لی، آخر میں ملا وہی جو مولا نے کہا تھا۔ یعنی انسان بھاگتا پھرے، جو خدا جانتا ہے، پروردگار عالم جانتا ہے، وہی تمہیں ملنے والا ہے۔ اپنے طور پر تم طے نہیں کر سکتے۔ ہاں تم نے سوچا، خدا نے تمہاری مدد کر دی، تمہاری تائید کر دی، تمہیں انڈورس کر دیا، تمہیں وہ مل گیا، بہت اچھی بات ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر اسے موت آنے والی ہے۔ ہم لاکھ پلاننگ کر لیں، بہترین سے بہترین قبر تیار کر لیں، چاہے وادی زینب کے اندر تیار کرے، وادی حسین کے اندر کرے، یا مثال کے طور پر میوہ شاہ کے قبرستان کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت یہاں آنے والی ہے کہ کہاں آنے والی ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہوں گی، زندگی کے اندر آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کچھ دنوں کے لیے کہیں گئے، وہیں پر موت آ گئی، سوچا نہیں تھا کہ وہاں موت آئے گی۔ خدا جانتا ہے کہ تمہیں کس زمین کے اوپر موت آنے والی ہے۔ پلاننگ تم کرتے ہو اپنے مقام پر، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اسی مقام پر موت آنے والی، جی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیوں کیا؟ لیکن آج کی گفتگو کے اندر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیہ مبارکہ در حقیقت ایک پیغام ہے کہ یاد رکھو، علم پروردگار سب سے بلند تر ہے، خدا جسے چاہے جتنا چاہے علم دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کے ساتھ ایک تاریخ کی روایت جڑی ہوئی ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ روایت ایسی روایت ہے کہ رسول خدا نے، رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ولایت امیر المومنین کا اہتمام کیا ہے، جہاں پر مولا امیر کو باقاعدہ طور پر ہاتھوں پر بلند کیا۔ دیکھیں اہتمام بہت سارے انداز میں ہوئے۔ ایک تو لوگوں کے سامنے مولا کو ہاتھوں پر بلند کیا، اناؤنسمنٹ کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ ایک یہ اناؤنسمنٹ ہے، اور بہت سارے فضائل رسول خدا نے اپنی زبانی بتائے، یعنی رسول اللہ نے اپنے اعتبار سے مولا کائنات کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا، تیاری بھی کی، بتایا بھی، مسلسل بتایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی اوتھنٹک فضائل بتائیں۔ اچھا، یہ مسائل شاید ممکن ہے پاکستان میں بھی اس انداز میں پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے باہر کے دوسرے ممالک میں بھی اسی انداز میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مولانا اوتھنٹک فضائل بتائیں، خود اپنی اوتھنٹسٹی کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن فضائل اوتھنٹک ہونے چاہیے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ چلے سب چھوڑ دیجئے، آپ کو کسی کی بات پہ بھروسہ ہو نہ ہو، کسی کی بات کو آپ مانیں نہ مانیں، دعائیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں دعائیں پڑھتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، آج جمعے کا دن ہے، چلے مناسبت بھی مل گئی، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت آتا ہے، نماز فجر کے بعد ایک عمل انجام دیتے ہیں۔ اب نماز فجر کے بعد جو طریقہ کار یہ ہے کہ زمانے کے امام کو پکارتے ہیں، کس دعا کے ذریعے پکارتے ہیں؟ دعائے ندبہ کے ذریعے سے۔ جا کر دعائے ندبہ کے مضامین کو پڑھیے۔ دعائے ندبہ کے اندر جس انداز میں فضائل امیر المومنین رسول اللہ کی زبانی بیان ہوئی، یعنی اب آپ جائیں دعائے ندبہ کو
کھول کر پڑھنا شروع کیجئے. ابتدا میں حمد پروردگار ہے، اس کے بعد نبیوں کا تذکرہ ہے، کس نبی کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں رسول خدا کا تذکرہ آتا ہے. اب پھر اس کے بعد دعا کے جملے اقام ولیہ علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد رسول اللہ کی زبانی کہ رسول اللہ نے مولا کائنات کے بارے میں یہ کہا. اب کیا کہا؟ وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِي لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي. اے علی اگر میرے بعد آپ نہ ہوتے، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی پہچان نہ ہو پاتی. یعنی علی ابن ابی طالب معیار ہے، میزان ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک کرائٹیریا ہے اس چیز کی شناخت کا کہ مومن کون ہے. اور یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہو. اس علامت کو باقاعدہ طور پر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے سمجھایا. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی پہچان نہ ہو پاتی. علی ابن ابی طالب میزان ہے، معیار ہے مومن کے مومن ہونے کا. حقیقت یہی ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل جملہ نہیں ہے. یہی سوال 8ویں امام کے دور میں مأمون الرشید نے امام سے کیا کہ یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی، یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی. اچھا، اس کا سوال تھوڑا سا مختلف تھا. خواجہ ابو سعد حلبی امام کے سامنے ساتھ موجود ہے، اور وہ امام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ روایتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں. کہا اچھا کون سی روایت سمجھ میں نہیں ہے؟ کہا کہ ایک روایت ہے کہ انت قسیم النار والجنہ. اے علی ابن ابی طالب آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہوں؟ اب دیکھیں سوال تو اس کا اپنی جگہ پر ہے. جس کو یقین ہے علی ابن ابی طالب پر وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جنت کے مالک و مختار جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، اور جسے یقین نہیں ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ جنت میں ان کی اپروچ کتنی ہے، جنت میں ان کا مقام کیا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مالکان جنت جو ہیں جوانوں کے سردار حسنین ہیں، خواتین کی سردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور علی وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو یہ پورا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جنت کے اوپر مکمل طور پر اجارہ داری ان کی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اور یہی عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، صرف ہمارا نہیں ہے. کیسے؟ امام سے کہا گیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا انت قسیم النار والجنہ، کہ رسول اللہ نے کہا کہ آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. امام نے کہا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، یہ معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے، میں تجھے سمجھاتا ہوں. خواجہ ابو سعد حلبی امام کے سامنے بیٹھے ہوئے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ امام کیسے سمجھائیں گے. مامون الرشید کہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ دشمنان اہل بیت کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت علمی ظرفیت رکھتا تھا تو مامون الرشید تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے واقعات بھی آپ کو مل جائیں گے. امام علیہ السلام مامون الرشید سے کہنے لگے کہ کیا تو نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ نے میرے جد امجد مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے؟ کیا یہ سنا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل سنا ہے. کہا مانتا ہے؟ کہا بالکل مانتا ہوں. کہا کہ اچھا تم نے یہ سنا ہے کہ میرے جد کے بارے میں رسول خدا نے یہ کہا ہے اے علی آپ سے بغض رکھنے والا کافر ہے؟ کہا بالکل سنا ہے. تو امام نے کہا اگر یہ دو باتیں تو سنی ہوئی ہیں، مانتا بھی ہے، تو پھر معاملہ بڑا آسان ہے. بس اتنا یاد رکھ کہ جو علی سے محبت رکھے گا مومن کہلائے گا، مومن جنت کے اندر جائے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا تو پھر کافر کہلائے گا، کافر جہنم میں جائے گا. تو بس اب دوسرے جملے کی تشریح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے. تو بس
میرے جد کی محبت تقسیم کرنے والی ہو گئی جنت اور جہنم کو. جو علی سے محبت کرے گا جنت میں چلا جائے گا، جو علی سے بغض رکھے گا کفر اختیار کرے گا، کفر اختیار کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا. اب مامون الرشید کو سمجھ میں آ گیا، مسکرانے لگا. خواجہ ابو سعد ہرری آئے، کہنے لگے مولا کتنی آسانی سے آپ نے سمجھا دیا، مولا کتنی آسانی سے سمجھا دیا. اب امام کا جملہ بڑا کمال کا ہے. روایتوں نے اس جملے کو نقل کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑی سادگی سے میں نے سمجھایا، ورنہ معاملہ تو اس سے آگے بڑھ کر ہے. ابو سعد ہرری کہنے لگا اچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے جد پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے، جنت و جہنم میں جانے سے پہلے ہی کہیں گے، جنت کو کہیں گے یہ تیرا حصہ ہے تو رکھ لے، یہ جہنم کو کہیں گے تیرا حصہ ہے تو رکھ لے. یہ تقسیم اس انداز میں ہو رہی ہوگی. علی ابن ابی طالب ان چہروں کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ جو چہرے اس وقت منور ہوں گے. اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یعنی دعائے ندبہ کے اندر یہ آپ ان جملوں کو پڑھیے. میں جو فضائل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا اوتھنٹک فضائل، دعائے ندبہ کو پڑھیے، سب سے زیادہ اوتھنٹک فضائل یہیں پر مل جائیں گے آپ کو. رسول اللہ کی زبانی مولا کائنات کے فضائل، رسول اللہ کی زبانی مولا امیر کے فضائل. فرماتے ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی ہے. علی اگر آپ نہ ہوتے مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی. پھر وہ مشہور و معروف روایت کہ جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ مانا مدینۃ العلم وعلی بابہا فمن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیاتھا من بابہا. اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ شہر کے اندر داخل ہو تو شریف لوگوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. لیکن شریف لوگ ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹا کر آتے ہیں، دروازے سے آتے ہیں. دروازہ پھاند کر آنا شریف لوگوں کی عادت نہیں ہوتی. اگر شہر میں داخل ہونا ہے تو باب کے ذریعے آنا پڑے گا، دروازے کے ذریعے آنا پڑے گا. اگر رسول اللہ تک پہنچنا ہے علی ابن ابی طالب کے ذریعے آنا پڑے گا، علی ابن ابی طالب کو ماننا پڑے گا. فمن اراد المدینۃ والحکمۃ، جو شہر کا ارادہ کر رہا ہے، حکمت کا ارادہ کر رہا ہے، فلیاتھا من بابہا، بس اس کی ذمہ داری ہے کہ دروازے کے ذریعے سے آئے، علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے آئے. اس کے بعد جو روایت کے اندر جملے ہیں، جو دعا کے اندر جملے ہیں، اور اس سے قرآن کی اس آیت کو جوڑوں گا کہ جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ کی ایک روایت کے جملے ہیں کہ یا علی انت تقضدینی وتنجز عداتی، اے علی آپ میرے قرضوں کو ادا کرنے والے ہیں، میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ نے جو اہتمام کیا ہے ولایت امیر المومنین کو سمجھانے کا، ایک اپنے عمل کے ذریعے سے کیا، مسلسل بتا کر کیا، مسلسل کلام کے ذریعے سے کیا. اس کے علاوہ رسول اللہ نے ایک اور کام کیا کہ رسول اللہ نے مولائے کائنات کی ولایت کو لوگوں میں اس انداز میں پیش کیا کہ کچھ کام ایسے کر کے گئے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی اگر لوگ پہنچے تو مولا امیر تک پہنچے. اب ان دعا کے جملے پر اگر غور کریں تو یا علی آپ میرے قرضوں کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی رسول اللہ نے کسی نہ کسی سے کوئی ایسا قرضہ لیا ہے جو علی ابن ابی طالب نے ادا کیا. ذرا سوچیے. میں نے ایک جگہ پر یہ دعا کے جملے پڑھے، ایک شخص آ گیا، مولانا آپ نے یہ جملے کہے، رسول اللہ کسی سے قرضہ لے سکتے تھے؟ یاد رکھیے رسول اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. اے علی آپ میرے قرضوں کو ادا کرنے والے ہیں، وَتُنْجِزُ عِدَاتِي میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. کچھ مقامات ایسے ہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر کچھ لوگوں سے وعدے کیے. کیا وعدے کیے؟ عرب کے لوگ تھے، جب ایمان لانے کے لیے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے، ملنے کے لیے آتے تھے، تو کچھ تو فوراً ایمان لے کر آ جاتے تھے. کچھ ایسے ہوتے تھے جو رسول اللہ سے بھاؤ تاؤ کیا کرتے تھے، کچھ آ کر رسول اللہ سے نیگوسیشن کیا کرتے تھے. ایسا ہی ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا. اب جب رسول اللہ کے پاس پہنچا تو رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا یا رسول اللہ سوال لے کر آیا ہوں، اگر سوال کا جواب دے دیں گے مسلمان ہو جاؤں گا. رسول اللہ نے کہا کہ نا مسلمان ہوگا. کہنے لگا 80 لوگوں کے قبیلے کا سردار ہو. رسول اللہ نے کہا کہ اگر 80 لوگوں کو مسلمان بنانا ہو، کہنے لگا پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجئے.
اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا میں مسلمان بن جاؤں گا، جا کر اپنے قبیلے والوں کو مسلمان بناؤں گا، لیکن یہ مجھے بتائیے اگر میں نے 80 لوگوں کو مسلمان بنا دیا آپ کیا کریں گے؟ انسینٹیوز، دنیا انسینٹیوز کے اوپر چل رہی ہے. یہ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ مجھے کیا دیں گے؟ ہم بھی ایسی عبادت کر رہے ہیں نا، جنت کے شوق میں، عذاب کے خوف سے. تاجروں والی عبادت مولا کائنات کے جملے ہیں نا. کچھ لوگ جنت کی رغبت میں عبادت کرتے ہیں، کچھ عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب ان دونوں میں سے نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کی عبادت کا معیار ہی الگ ہے. علی ابن ابی طالب خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وجدتک اہلا للعبادہ، کہ میں نے اس ذات کو عبادت کے لائق پایا ہے تب اس کی عبادت کی ہے. ہم اور آپ غلاموں اور تاجروں والی عبادت کر رہے ہیں، بھاؤ تاؤ والی عبادت. نماز پڑھ رہے ہیں جنت ملے گی، حوریں ملیں گی. دعائیں پڑھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ مقام و مرتبہ بلند ہوگا. نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ جہنم کی آگ عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو. یہ غلاموں والی عبادت ہے، ڈرنے والی عبادت ہے کہ نہیں کرو گے تو پھر مشکل میں آ جاؤ گے، کرو گے تو انسینٹیوز ملیں گے. اب یہ رسول خدا کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر 80 لوگوں کو مسلمان بنا دیا مجھے کیا ملے گا؟ رسول خدا کہنے لگے کہ اگر تو نے 80 لوگوں کو مسلمان بنا دیا تو میں تجھے 80 اونٹ دوں گا. اچھا یہ اونٹ معمولی اونٹ نہیں ہوں گے، ان اونٹوں کی کیفیت بالکل الگ ہوگی. پورے عرب کے اندر ایسے اونٹ موجود نہیں ہوں گے. اس کی پیٹھ سرخ ہوگی، پیٹ سفید ہوگا، اور حجاز کی مہاریں ہوں گی، یمن کی پالانیں ہوں گی. ایسے اونٹ میں تجھے دوں گا، 80 اونٹ دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جا کر 80 لوگوں کو مسلمان بنا کے آؤں گا، پورے قبیلے والوں کو مسلمان بنا کے آؤں گا. رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرا سوال کیا ہے؟ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عرب کے جتنے لوگ تھے اپنی کتابوں کو پڑھ کے آیا کرتے تھے. بہت سارے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ تورات کو، زبور کو، انجیل کو پڑھ کر آیا کرتے تھے اور پھر آ کر رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے. ان جوابات کو کاؤنٹر ویریفائی کیا کرتے تھے اپنی کتابوں سے کہ ہماری کتابوں کے اندر چونکہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ کا جواب بالکل اس سے میچ کرتا ہے، اس کا مطلب آپ حقیقی نبی ہیں. طریقہ کار یہی تھا. بہت سارے یہودی رسول خدا کے پاس آئے، اس قسم کے سوالات کیے، رسول اللہ نے جوابات دیے، اور پھر آخر میں کہتے تھے کہ یہ وہی جواب ہے جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا. اب یہ شخص بھی جب رسول اللہ کے پاس آیا ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فقط خدا جانتا ہے. اب میں موضوع کو مربوط کر رہا ہوں، ابتدا میں جو آیت پیش کی تھی اس سے ملا رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو فقط پروردگار عالم جانتا ہے. رسول خدا نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، سورہ مبارکہ لقمان آیت نمبر 34. ان اللہ عنده علم الساعہ، خدا جانتا ہے قیامت کب آئے گی، میں اور آپ نہیں جانتے. یعنی رسول خدا اسے بتا رہے ہیں خدا جانتا ہے قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی پروردگار عالم جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے پروردگار عالم جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تمہیں کیا ملنے والا ہے، کل تمہیں کیا کھانے کو ملے گا، کل تمہیں کس طرح کی زندگی ملنے والی ہے، خدا جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل تمہیں موت کہاں پر آنے والی ہے، کس زمین کے اوپر تمہیں موت آنے والی ہے، پروردگار عالم جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، پروردگار عالم اس کا علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے. کہنے لگا یہی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں. رسول اللہ نے کہا اچھا مطمئن ہو گیا؟ کہاں مطمئن ہو گیا؟ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گیا. اب کہنے لگا یا رسول اللہ 80 لوگوں کو مسلمان بنا کر آؤں گا. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، 80 لوگوں کو جب مسلمان بنا کر آ جانا تو 80 اونٹ مجھ سے لے لینا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے اہتمام ولایت امیر المومنین کس انداز میں کیا. اب رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے. جب رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے، وعدے تو رسول اللہ نے کیے ہوئے تھے. تاریخ نے اس شخص کا نام لکھا ابو سمسام. آپ جا کر مناقب کی روایتوں کے اندر پڑھیں تو آپ کو یہ روایت تفصیل کے ساتھ مل جائے گی. ابو سمسام
رسول اللہ اس دنیا سے گزرے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سلمان فارسی کو بلایا. سلمان فارسی کو بلا کر کہا کہ اے سلمان، جا کر اعلان کر دو کہ اگر کسی کا کوئی حق رسول اللہ کی گردن کے اوپر ہے، اگر رسول اللہ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، اگر رسول اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، تو وہ آئے اور آ کر اپنا حق علی ابن ابی طالب سے لے لے. یہاں پر مولا کائنات نے اناؤنسمنٹ دیا. کچھ دیر گزری، جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے اناؤنسمنٹ ہو گیا، انہوں نے وہاں سے اناؤنسمنٹ دیا. اب بہرحال ہر کوئی اپنے آپ کو نائب رسول ماننے کو تیار تھا، نائب رسول کہلانے کو تیار تھا، رسول اللہ کا جانشین کہلوانے کو تیار تھا. وہاں سے بھی اناؤنسمنٹ ہوا، جس کا کوئی حق رسول اللہ کی گردن کے اوپر ہے آئے اور لے لے. ابو سمسام 80 لوگوں کو مسلمان بنا چکا تھا، قبیلے کو مسلمان بنا چکا تھا. ابو سمسام پہنچا وہاں پر سب سے پہلے، کہنے لگا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. کہا کیا وعدہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ 80 اونٹ دوں گا تجھے، بس اب رسول اللہ کے وعدے کو پورا کرو. کہا اچھا. کہا لیکن یاد رکھنا اونٹ ایسے ہونے چاہیے، اگر معمولی اونٹ ہوتے تو مارکیٹ سے خرید کے دے دیے جاتے ریپوٹیشن بنانے کے لیے. اگر معمولی اونٹ ہوتے مارکیٹ سے لے کے دے دیے جاتے. لیکن رسول اللہ نے اونٹوں کی خصوصیت ایسی بیان کی کہ جو عام جگہ پر نہیں تھے. کس مقام پر موجود تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 80 اونٹ ہوں گے، پیٹھ سرخ ہوگی، پیٹ سفید ہوگا، یمن کی مہاریں ہوں گی، حجاز کی مہاریں ہوں گی، یمن کی پالان ہوگی. یہ کیریکٹرسٹک رسول اللہ نے بتائی تھی. اب یہ کہنے لگے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، رسول اللہ نے تجھ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہوگا. اب یہ کہنے لگا کس کے پاس جاؤں؟ سلمان فارسی کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے. جب مولا کو آ کر سلمان فارسی نے بتایا تھا کہ اناؤنسمنٹ وہاں سے ہو گیا، تو مولا نے کہا کہ ہونے دو، اناؤنسمنٹ ہونے دو، انہیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کا وعدہ پورا کرنا کتنا مشکل کام ہے. انہیں در حقیقت اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو اناؤنسمنٹ تو دے دیا ہے، در حقیقت اپنے لیے مشکل کا سامان پیدا کر دیا، کیونکہ وعدہ رسول خدا کا ہے، وہی پورا کر سکتا ہے جو نفس رسول خدا ہو، وہی پورا کر سکتا ہے جو حقیقی جانشین رسول خدا ہو. ایک بار درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. سلمان فارسی منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ مایوس دیکھا تو کہا چل میں تجھے کسی مقام پر لے کر چلتا ہوں جہاں سے تجھے تیرے وعدے کی تکمیل مل جائے گی. سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس کو لے کر آنے لگے مولا کائنات کے در پر. جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، مولا کائنات نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، کہا اے ابو سمسام اندر آ جاؤ. مولا نے دیکھا نہیں ہے، کہا اے ابو سمسام اندر آ جاؤ. ابو سمسام حیران، یہ کون شخص ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے؟ جب اندر پہنچے تو ایک مرتبہ سلمان سے سوال کیا ابو سمسام نے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ علی خیر البشر، علی بشر میں سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ افضل ترین جو ہے انسانوں کے اندر وہ علی ابن ابی طالب ہے. یہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس کا بغض کفر ہے. اب سلمان فارسی قصیدہ پڑھے جا رہے ہیں، تاریخ نے لمبا چوڑا قصیدہ لکھا، ایک کے بعد ایک آیت پڑھے جا رہے ہیں. مباہلہ میں علی ابن ابی طالب موجود تھے، خیبر میں علی ابن ابی طالب موجود تھے، رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک اب وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ جو میں بہرحال یہاں پر بیان نہیں کر رہا. کہ اس علی ابن ابی طالب کے پاس لے کر آیا ہوں. ابو سمسام کو سمجھ میں آ گیا کہ علی ابن ابی طالب کچھ تو ہیں. مولا کائنات نے ابو سمسام کو دیکھ کر یہ سوال کیا، ابو سمسام یہ بتاؤ، مانگنے تو آ گئے ہو، وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آ تو گئے ہو، یہ بتاؤ، ایک وعدہ رسول خدا نے تم سے کیا تھا، ایک وعدہ تم نے رسول خدا سے کیا تھا، وعدہ پورا کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اب ابو سمسام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ ہے کہ جسے سب کچھ پتا ہے. مولا کائنات نے کہا اے ابو سمسام، وہ جو تحریر رسول خدا نے لکھ کر دی تھی وہ دکھاؤ. جب رسول اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تو ایک تحریر لکھ کر دی تھی، اور تحریر کسی اور نے نہیں لکھی تھی، خود مولا امین نے تحریر کی تھی.
وہ تحریر دکھاؤ. جب تحریر دکھائی اب رسول خدا کے وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا. اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ یاد رکھو یہ وعدہ رسول خدا نے اس وقت کیا تھا جب اس نے آ کر رسول خدا سے سوال کیا تھا. وہی آیت جب اس نے رسول خدا سے سوال کیا تھا, رسول خدا نے جواب دیا, پھر اس کے بعد رسول خدا نے اس سے کہا کہ اپنے قبیلے کو مسلمان بناؤ گے؟ کہا کہ ہاں بناؤں گا. اب رسول خدا کے وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا. سلمان فارسی کو کہا جاؤ جا کر مدینہ میں اعلان کر دو, جو رسول اللہ کے وعدے کی تکمیل دیکھنا چاہتا ہے وہ مدینے میں فلاں مقام پر پہنچ جائے. مدینے کے سارے لوگ جمع ہوئے کہ علی ابن ابی طالب وہ 80 اونٹ کہاں سے پیدا کریں گے. دیکھیں 80 اونٹ ہیں, معمولی اونٹ نہیں ہیں, بڑے قیمتی قسم کے اونٹ ہیں, کریکٹرسٹکس بڑی مختلف ہیں. مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں, ساتھ لے کر جاتے ہیں, اور ساتھ لے کر جاتے ہیں ایک مقام پر پہنچتے ہیں, اور وہاں پر امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں حسن جاؤ جا کر وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو. 2 رکعت نماز ادا کرتے کہتے جب نماز ادا کرو گے تو وہاں پر تمہیں ایک چٹان نظر آئے گی, وہاں پر ایک در نظر آئے گا کہ جہاں پر ایک رسی پڑی ہوگی, اس در کو کھول کر ایک رسی کو کھینچنا شروع کرنا. جیسے ہی مولا امام حسن مجتبیٰ نے نماز کو پڑھا, چٹان نظر آئی, رسی کو کھینچنا شروع کیا, ایک کے بعد ایک 80 اونٹ وہی نکل آئے کہ جس کا وعدہ رسول خدا نے کیا تھا. ایک کے بعد ایک 80 اونٹ باہر آتے رہے, اور اس کے بعد مولا کے جملے تھے کہ یہ وہ اونٹ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے ہزاروں سال پہلے خلق کیے تھے. یہ عام اونٹ نہیں تھے, یاد رکھیے وعدہ رسول خدا کا تھا, تکمیل علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ہو رہی ہے, قرضہ رسول خدا کا تھا, ادا علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے وہ اہتمام تھے جو رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پہنچانے کے لیے کیے. لیکن یہ ذہن میں رہے ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اپنے مقام کو اتنا بلند کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بھی بہترین انداز میں سمجھ سکیں, اور اگر کوئی آ کر ہم سے سوال کرے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ کیا واقعات تھے, تاریخ کی باتیں کیا تھیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ کس انداز میں اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط کرنا ہے. پروردگار عالم صلی اللہ بار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ولایت امیر المومنین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما, اپنے معاملات کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. درود پر محمد.